سورہ ملک کا تعارف۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مکی صورت ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جو ہجرت مدینہ سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عام طور پر عقائد پر بات کی گئی ہے، اور جو عقائد ثلاثہ جو بنیادی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور عقیدہ آخرت ہے، اور انہی عقائد ثلاثہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا ہے۔ اس صورت میں بھی عقائد پر ہی بات کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعویٰ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بابرکت ذات ہے، اور اس دعوے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 دلائل عقلی پیش کیے ہیں، جن میں سے ایک دلیل عقلی عام ہے اور اس کے علاوہ 8 جو دلائل عقلی ہیں وہ خاص ہیں۔ 9 دلائل عقلی کے ساتھ ثابت فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جس ذات نے ساری کائنات میں برکتیں بانٹی ہوں وہ خود تو سب سے زیادہ بابرکت ہوگی ہی، تو وہ ثابت فرمایا۔ اور اس کے اندر دیگر مضامین کے ساتھ اس کے اندر آزمائش اعظم کا ذکر ہے، ایک بہت بڑی آزمائش کا ذکر ہے، تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی اطلاع ہے کہ جس کے لیے ساری تخلیق ہوئی، کیونکہ دنیا کے اندر انسان چھوٹی موٹی آزمائشیں صبح و شام بھگتتا ہے، لیکن سب سے بڑی آزمائش اللہ نے فرما دیا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ کس بات کی آزمائش کرے؟ ایکم احسن عملا، کہ اس دنیا میں آ کے تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر آزمائش کا ذکر ہے، گویا کہ انسان کی زندگی اور حیات جو ہے اور یہ موت کے جتنے بھی مراحل ہیں، یہ انسان صرف آزمائش کے طور پر دنیا پر بھیجا گیا ہے، اور آزمائش ظاہر ہے وقتی ہوتی ہے، دنیا میں ہمارا آنا وقتی ہے، اصل جو ہمارا مقام ہے آخرت ہے۔ تو اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ مفسرین نے اپنے اپنے نکات پیش کیے، اللہ کے اہل دل لوگوں نے بڑا نکتہ نکالا کہ لکھنے میں عبارت یوں چل رہی ہے، الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت اس کے بعد حیات، ایسے کہ موت حیات کے پیچھے چل رہی ہے۔ یاد رکھو یہ جو حیات تمہیں ملی ہے اس پہ کبھی نازع نہیں ہونا، اس کے پیچھے موت ہے، اور یہ موت ایسی ہے کہ انسان کو آ کے ہی رہے گی، اس لیے کبھی نہ کبھی یہ زندگی فنا ہو جائے گی، لہٰذا اس موت سے کبھی غافل نہیں ہونا جو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو موت تمہارے پیچھے ہے اب تم بچنے والے نہیں ہو۔ تبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے، یعنی موت جیسے انسان کو پہنچ کے ہی رہتی ہے ایسے رزق انسان کو پہنچ کے ہی رہتا ہے، ایسے نہیں کہ مقدر کا رزق پہنچے نہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ انسان جب موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ پھر انسان ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، اور ایک ایک قول و فعل اور سوچ و فکر کو پھونک پھونک کے آگے بڑھتا ہے کہ موت آ جانی ہے، تو اس حیات کے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے، تو گویا کہ موت کا تصور انسان کی زندگی کو محفوظ کر رہا ہے، تو اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ دن رات میں کم سے کم 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، تو 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا تو وہ اگر مرے گا تو اللہ اس کو شہیدوں والا مقام عطا فرمائے گا۔ انسان جو فرض اور واجب نماز کی رکعتیں پڑھتا ہے وہ 20 رکعتیں پڑھتا ہے، فجر 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء 4 فرض اور 3 وتر، ٹوٹل 20 رکعت بنتی ہیں، تو ہر رکعت میں وہ یہ سوچ کر نماز پڑھے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد موت ہے، تو ہر رکعت میں وہ موت کو یاد کر رہا ہے، اور جس نے اس طریقے سے نماز ادا کی کہ ہر رکعت میں موت کو یاد کیا اس کی نجات پکی ہے، یہ تصور کیا گیا ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلائل پیش کیے، آسمانوں اور زمینوں کی وسعتیں، آسمانوں کا حسن و جمال، اور پھر اللہ نے یہ بات بتائی کہ یہ پانی زمین کے اندر صبح کو اگر اٹھو اور زمین میں جو پانی ہے وہ پانی زمین کے اندر اتنا گہرا چلا جائے کہ اس کو نکالنے والا کوئی نہ ہو، تو ہے کوئی
جو یہ پانی تم کو نکال کر پیش کر سکے یہ میں ہی ہوں کہ اس کو زمین کی ایسی سطح پہ رکھتا ہوں کہ تم سب کو اس کو نکال لیتے ہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ پانی جس طریقے سے تمہاری جسمانی حیات کا ذریعہ ہے، اگر یہ پانی نہ ہو تو تم فنا ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ بالکل اسی طریقے سے ایک روحانی حیات بھی تمہارے ساتھ ہے، اور روحانی حیات کا بقا کا جو ذریعہ ہے وحی الہی ہے۔ یہ پیغام نبوت ہے جو نبی تمہیں دیتے ہیں، یہ اللہ کی توحید کا پیغام ہے۔ یہ وحی الہی جو تمہاری روحانی حیات کا بقا کا ذریعہ ہے، جیسے پانی سے تمہاری جسمانی حیات قائم رہتی ہے، ایسے ہی ایمانی اور روحانی حیات وحی الہی کے پیغام سے قائم رہتی ہے۔ لہٰذا تم کبھی بھی قرآن کے پیغام سے غافل نہ ہونا۔ قرآن صادق ہے اور اللہ کا پیغام سچا ہے، اور اللہ جب خود اتنا بابرکت ہے تو اس کا کلام بھی ظاہر ہے اسی درجے پہ بابرکت ہے۔ لہٰذا اللہ کے کلام کے پیغام کو بھولو نہیں، اور یہ نبی اس کا ذریعہ ہے اور تم تک پہنچاتا ہے، تو نبی کی تصدیق کر کے تم اپنی کامیابی کی منزل کو پالو، غفلت میں نہ پڑو۔ یہ حقائق اللہ نے سورہ ملک میں واضح کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں مجرم کو جب فرشتے سزا دینے کے لیے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو یہ صورت پاؤں کی طرف جا کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو اس شخص کو عذاب سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں کتاب اللہ میں ایک صورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ صورت مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے۔ وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ صورت، سورہ ملک، تمام صورتوں سے زیادہ سفارش کرے گی۔ جب کسی گناہ گار کو دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا، جو یہ صورت پڑھتا ہوگا وہ گناہ گار شخص، تو یہ صورت کہے گی، اے پروردگار، میں تیرے کلام کا حصہ ہوں، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس صورت کی سفارش قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت مانعہ ہے، منجیہ ہے، یعنی اپنے پڑھنے والوں کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جب مومن فوت ہو جاتا ہے اور اسے دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تمہارا آنا مبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے پاس آ چکا ہے تو آج تو میرا حسن سلوک دیکھے گا۔ پھر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچانک انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی جب پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نادانستہ ایک قبر پہ خیمہ لگایا، اچانک مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے صورت مکمل کر لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صورت عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دلانے والی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ کتنی عظیم صورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ مومنین کی جان آسانی سے نکلے گی، ہمیں مومنین بننا ہے۔ مومنین کی صفات اللہ نے قرآن میں لکھ دیں۔ مومنین نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، مسکین اور غربا کو کھانا کھلاتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور غیبت نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ڈھیروں خوشیاں، کشادہ رزق، عمر بالخیر، اچھی صحت، کامل ایمان اور بندگی عطا فرمائے۔
اے اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمانا، پاکی کی حالت میں موت عطا فرمانا اور موت کے وقت کو ہم پر آسان بنا دینا۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا۔ ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئنہ کے ساتھ اے اللہ تجھے ملنے کے لیے اسے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ قبر کے اندھیروں اور عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرما دینا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا۔ میرے مالک یا اللہ قیامت کے روز ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دے دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ پاک پروردگار ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمارے دل اور ہماری زباں یہ گواہی دے رہے ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے، بے شک تو خوب بخشنے والا مہربان رب ہے۔ آمین یا رب آمین۔ سنو حدیث کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔